اللہ اکبر. یہ جو سود کے دھندوں سے اگر کوئی عمرہ کو بھی جائے, حج کو بھی جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حرام کاروبار کی رقم سے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لبیک کے بدلے میں کہا جاتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں, تجھے کوئی خوشخبری نہیں, اور اس کی لبیک کے بدلے میں اس پر لعنت کی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اب ذرا توجہ سے سننا, امام کیا لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا, جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک مقام پر حدیث لکھتے ہیں, حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ سود کے 70 درجے ہیں, سود کے 70 درجے ہیں, اس میں سے سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر. آج وہ دور سے مختلف اپنا دور نہیں ہے, آج دولت کی محبت میں, آج دولت کی الفت میں, آج دولت کے پیار میں اللہ اکبر بہت سارے مسلمان سودی دھندے کر رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, سود عام ہو رہا ہے, سود عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یاد رکھنا دولت کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اللہ نے جو حرام کیا ہے تم اس کو حلال کرتے ہو. آؤ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. دیکھو حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں, حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تم ضرور ہلاک ہوں گے. توجہ کریں, انداز دیکھیں, فرمایا تم ضرور ہلاک ہوں گے, تم ضرور برباد ہوں گے. کب؟ جب تمہارے اندر سود عام ہوگا, جب تم بیاج کے دھندے کرنے لگو گے, جب سود تمہارے اندر عام ہوگا, جب شراب تمہارے اندر عام ہوگا, جب زنا تمہارے اندر عام ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم لہو و لعب یعنی میوزک, موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کے دل دادا ہو جاؤ گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ گناہوں پر تم عادی ہو جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہاری شکلیں یا تو سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا. اور فرمایا جب سود, زنا اور میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی تو اس وقت تو تمہارے گھروں کو ڈھایا جائے گا, اس وقت تو تمہارے گھر گرائے جائیں گے. ایک بات آپ کی جودھ پور والوں توجہ چاہتا ہوں, آج پورے ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں, ہمارے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں. آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو اجاڑ رہے ہیں وہ ظالم ہے, ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں, لیکن 1450 سال پہلے اشارہ دے دیا گیا تھا جب تم سود کے دھندے کرو گے, جب تمہارے اندر زنا اور شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے, تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے تھوڑی سی دولت کی لالچ میں, تھوڑے سے مال کی لالچ میں, اللہ اکبر, 16 17 سال کے لڑکے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں, مختصر وقت میں مالدار بننے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں, سود کے دھندے کر رہے ہیں. غیرت کہاں گئی؟ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, کتنا بدترین کام کر رہے ہیں. دولت ہی سب کچھ ہے, تھوڑی دیر غور تو کرو, تھوڑی دیر سوچو تو صحیح, یہ دولت لے کر کے کون جاتا ہے؟ جاتا ہے کوئی بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے تاجدار, بڑے بڑے مالدار. اللہ اکبر. دنیا سے گئے تو کیا دولت ساتھ لے گئے؟ ارے حلال کمانے والے دولت
دولت ساتھ نہ لے گئے، حرام کمانے والوں تم کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو سود کے دھندوں سے اگر کوئی عمرہ کو بھی جائے، حج کو بھی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حرام کاروبار کی رقم سے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لبیک کے بدلے میں کہا جاتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، تجھے کوئی خوشخبری نہیں، اور اس کی لبیک کے بدلے میں اس پر لعنت کی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو او حرام دھندے کرنے والے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہو؟ میرے بچے اچھی کاروں میں بیٹھیں گے، میرے بچے شان سے جیئیں گے، میرے بچے گوشت تو ان کا اچھا بنے گا، وہ قیمتی موبائل استعمال کریں گے۔ سن لو، جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے، جو خون حرام سے پرورش پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق فرماتے ہیں، سچے رسول فرماتے ہیں کہ جو گوشت اور خون لقمہ حرام سے بنا ہے اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جیسے کسی کپڑے کو اگر راکیل میں بھگو دیا جائے، راکیل سمجھتے ہیں؟ راکیل سمجھتے ہیں؟ یہاں کے لوگ راکیل سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ مٹی کا تیل سمجھتے ہیں؟ مٹی کا تیل کیروسین، مٹی کا تیل۔ اگر مٹی کے تیل کے اندر کپڑا بھگو دیا جائے تو بتاؤ وہ کتنی جلدی جلتا ہے؟ مٹی کا تیل کپڑے میں لگے تو کپڑا جلدی جلتا ہے۔ تو جہنم میں سب سے زیادہ جو جسم تیزی سے جلے گا وہ حرام لقمے سے پرورش پانے والا جسم ہوگا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلایا اس کے بچے اس کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ جس نے حرام لقمہ حرام غذا کھلایا اس کی اولاد کبھی اس سے وفا نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی اولاد کے اچھے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ رزاق رزاق، اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے حرام کی راہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سود لینے والے پہ لعنت، سود دینے والے پہ لعنت، سود لکھنے والے پہ لعنت، سود پر گواہ رہنے والے پہ لعنت۔ اللہ اکبر۔ جو سود لکھے اس پہ بھی لعنت، جو گواہی دے اس پہ بھی لعنت، جو لے اس پہ بھی لعنت، جو دے اس پہ بھی لعنت۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھو یہ لعنت کیا ہے؟ ایک عام آدمی پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں فرمائی۔ جب دندان شہید کیے گئے اور کہا حضور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کر دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، مجھے نہیں جانتے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب بربادی کی دعا، ہلاکت کی دعا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کی دعا۔ اللہ کے رسول فرما رہے جو سود لے اس پہ بھی لعنت، سود دے اس پہ بھی لعنت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت مجبور ہو گیا تھا اس لیے سود سے پیسے لینے پڑے۔ کون سی مجبوری تھی؟ بیٹیوں کی شادی میں جھوٹی شہرت کی مجبوری؟ کون سی مجبوری تھی؟ برادری میں دکھاوے کی مجبوری؟ نہیں۔ اسلام بہت سادگی کا مذہب ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اور جو مسلمان یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو یار نماز بھی پڑھیں گے سود کے دھندے بھی کریں گے، اللہ کے رسول نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا اگر تیرے کپڑے میں 1 درہم بھی سود کا حرام کا ہے تو جب تک کہ وہ کپڑا تیرے بدن پہ ہوگا اللہ تیری نماز قبول نہیں فرمائے، نماز تیری قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایک فرشتہ حرام سود کے دھندے کرنے والوں کے گھر پہ روزانہ اتر کے اعلان کرتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا اللہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا۔ کہاں جاؤ گے؟ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو حج کے سفر میں اگر کوئی مر جائے
اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ حج کے سفر میں اگر کوئی مر جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو سفر حج میں مرے گا ہر سال اس کا حج ہوگا، ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا شرف لکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے دور تابعین میں ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ میرے وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ حرام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ شیطانی اغوا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ایمانداری سے کس نے ترقی کی جو ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، حرام آتا نظر آتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، حرام کھانے والوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، یہاں بھی نہیں، اور قبر میں تو جو عذاب ہے وہ ہے۔ ابھی میں 2-3 باتیں پڑھ کر اپنی بات مکمل کروں گا، بہت دیر ہو چکی، کافی وقت تو گزر چکا، لیکن آپ توجہ سے سن لیں، اختتامی باتیں، اینڈ کی طرف جا رہی یہ باتیں، غور کریں آپ۔ قافلہ نکلا حج کے لیے، سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، جہاں اس کی قبر کھودتے ہیں اندر سے سانپ اور بچھو نکلتے، دوسری جگہ کھودا سانپ بچھو، تیسری جگہ کھودا سانپ بچھو، چوتھی جگہ پریشان ہو گئے کھودتے کھودتے، تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر بھیجا رئیس المفسرین، سید المفسرین، حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس کے پاس قاصد پہنچا، حضور تھوڑی دور کے فاصلے پر مکہ رہ گیا ہے، اور ہمارے ساتھ میں جو حاجی تھے ان میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جہاں پر قبر کھودتے ہیں وہیں سے سانپ بچھو نکلتے ہیں، کئی جگہ کھود چکے، کیا کریں؟ فرمایا دفن کر دو۔ ابن عباس کا قول، فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین پر بھی قبر کھودو گے تو سانپ اور بچھو سے چھٹکارا نہیں ہے، کہیں بھی دفن کرو سانپ اور بچھو اس کی قبر میں نکلیں گے۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ وہ حرام کھاتا تھا، حرام کھانے کی وجہ سے سفر حج میں مرا ہے، پھر بھی اس کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مرو گے تو کیا حرام کپڑے کا کفن لے کر کے جاؤ گے؟ مرو گے تمہاری دولت پر سب لوگ حوج موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، عذاب قبر میں تم گرفتار رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 بندوں نے اٹھا کے کھڑا کیا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں سے عنوان کے تحت آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، خون اور پیپ کا دریا ہے، اس میں ایک بندہ تیرتا ہے، جیسی وہ کنارے پر آتا ہے اس کو دوسرا بندہ پتھر مار کر اسی میں واپس ڈبو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بجلیاں کڑکی، 7ویں آسمان کے اوپر میں نے دیکھا میرے سر پہ بجلیاں کڑکی، جب میں نے وہ بجلیاں نہیں تھی، حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا، بجلیوں کی کڑک کی طرح آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ مجھے نظر آئی۔ مسلمانوں بتاؤ دولت تو لوگ بندر نچا کر بھی کما لیتے ہیں، دولت لوگ کیسے کیسے کماتے ہیں؟ تصور کرو سچے نبی کا سچا فرمان، اگر پیٹ میں چھوٹی سی چند کی پتھری ہو جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے؟ اللہ اکبر! اس وقت لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کھانے والوں کے پیٹ کمروں کی طرح، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اس میں جہنم کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں یہ دنیا ہے، یہاں تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اخیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اربوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کھاتے کتنا ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں صرف، اور سوچیں یہ محفلیں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے۔ سوچو مسلمانوں کروڑ پتی آدمی کتنا کھاتا ہے، مزدور کتنا کھاتا ہے؟ جتنی 2 روٹیاں 3 روٹیاں مزدور کھا پاتا ہے
اتنی 2-3 روٹی کروڑپتی بھی کھاتا ہے. ایک وقت میں ایک لباس مزدور بھی پہنتا ہے, ایک ہی وقت میں ایک لباس کروڑوں پتی آدمی بھی پہنتا ہے. ایسا ہے کہ 50-60 لباس آپ ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ ہے ایسا؟ نہیں. جب ایک وقت میں ایک ہی لباس ہے اور ایک وقت میں آدمی 2-3 روٹیاں ہی کھاتا ہے تو پھر حرام کیوں کماتا؟ علماء موجود ہیں. سور کھانا, سور خنزیر کھانا, اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ سود کھانا ہے. سور بھی حرام ہے, سور کھانا بھی حرام ہے, سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے. لیکن سور سے سود اس لیے زیادہ برا ہے کہ سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, وہ بھی حرام ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا اس کے ساتھ اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے. آپ مجھے بتاؤ, جس قوم کے ساتھ اللہ کے رسول اعلان جنگ کریں, جس رسول کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچو. آج توبہ کر لو. توبہ جو کر لیتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے, ان کو معاف کر دیتا ہے. چھوڑ دو. اگر کسی کو سود پہ پیسے دیے ہیں, اصل پیسے واپس لے لو, سود چھوڑ دو, فوراً توبہ کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قارون خزانہ لے کر کے دھس گیا, ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ صالح طور پہ آؤ. یہ جو آج آپ کے دل کو سکون نہیں ہے, فقیر قادری اپنی بات پر نہیں, اللہ رسول پہ یقین کر کے گارنٹی دے رہا ہے, آج سچی توبہ کر لو. تم گدوں پہ سو رہے ہو, سکون نہیں ہے. حلال کھاؤ گے انشاءاللہ تو آپ سکون کی نیند سو گے. حلال کھاؤ گے, آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے گی. حلال کھاؤ گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دشمنیوں سے محفوظ رہو گے. اللہ تمہیں عزت دے گا, تمہیں وقار دے گا, تمہیں شان و شوکت دے گا. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے, حالانکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا اور منبر پر باپو غلام حسین علیل ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک واقعہ اپنی الفاظ کے جامع میں, تاکہ میرے نوجوانوں کی تھوڑی ہمت کھل جائے. میری عادت ہے میں اینڈ پر کسی نہ کسی بزرگ کے توبہ کے بارے میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ نا امید نہ ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, دنیا جب سود خور قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو کسی آسیب نے چھو لیا, پاگلوں کی طرح. کافر اور مشرک تک میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے, لیکن جو سود کھانے والے ہیں وہ بڑے پیٹ ہونے کی وجہ سے اور پاگلوں کی طرح, آسیب زدہ کی طرح وہ بار بار گرتے ہوں گے. آسیب زدہ کو دیکھا کیسے بال بکھرے ہوتے ہیں, منہ اس پہ بے رونق ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول نے حدیث میں تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ جس کو آسیب نے چھو لیا, ایسی کیفیت ہوگی سود کھوروں کی, کھڑے نہیں ہو سکیں گے, گر پڑیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے, فرعونی ان کو کچلتے ہوئے جائیں گے. فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے سود کھور لوگ, ان کو فرعونی کچلیں گے اور ان پر رات و دن جہنم کی آگ پیش کی جائے گی. یہ حال ان کا ہوگا.